السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ انگریزوں سے جب بغاوت ہوئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ انگریز جو ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا رہے تھے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزاج کو سمجھ گئے اور یہ فتویٰ دیا کہ ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑائی کرنا اور اس کو یہاں سے بھگانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی جرم میں کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، آپ نے انگریزوں کے خلاف بغاوت علم بلند کی، تو آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا اور آپ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں ڈال دیے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے وقت گزاری کے۔ چونکہ مولانا اللہ والے تھے، ان کے دل میں دینی مزاج تھا، اپنے ساتھ قرآن کریم بھی لے گئے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے، اور ان دنوں رمضان المبارک کا بھی مہینہ تھا تو پورا دن قرآن کریم کو پڑھتے، یاد کرتے، راتوں کو بھی قرآن کریم حفظ کرتے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں تراویح میں جتنا بھی یاد ہو جاتا اس کو سناتے۔ اس طریقے سے پورا رمضان المبارک میں آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، پورا قرآن کریم کو یاد کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے فرصت کے اوقات کو ایک دینی کام میں خرچ کیا اور اس سے ایک بڑی فضیلت حاصل کی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشنی والا تاج پہنائیں گے، اور وہ شخص 40 ایسے افراد کی سفارش کر سکے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی گی۔ اس فضیلت کو آپ جیل کے اندر حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے فرصت کے اوقات میں ہوتے ہیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں، پکنک بنانے کے لیے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے فلم دیکھنے جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے فرصت کے اوقات کو صحیح کام میں خرچ کریں، دینی کام میں خرچ کریں۔ پہلے کے جو لوگ تھے وہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو تول کر خرچ کرتے تھے کہ پتہ نہیں آئندہ میری زندگی کیا باقی رہ گئی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی کرنا ہے آخرت کی تیاری کر لیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کی زیادہ فکر کریں اور دنیاوی متاع اور دولت کے چکر میں نہ پڑیں۔ ساری چیزیں یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، آخرت میں جب جائیں گے تو صرف ہماری نیکیاں کام آئیں گی جو ہم نے کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔